نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے دوستوں سے دو دعائیں مختصر سی شیئر کرنے لگا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں دعا کو ذکر کیا تھا کھانا کھانے کے بعد کی، تو اسی میں سے ایک اور روایت میں بھی اس طریقے سے بھی الفاظ آتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعلہ مخرجا، کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے کھانا بھی کھلایا اور اس کے بعد پلایا بھی صحیح، اور اس کے بعد حلق سے یعنی کھانے کا جو راستہ ہے منہ کی طرف حلق سے آسانی کے ساتھ تو نے گزار دیا، وجعلہ مخرجا، اور اس کے لیے اس کو ہضم کرنے کے بعد اس کو اپنے جو کھانے کے کھایا تھا اس سے جو طاقت بنتی تھی تو نے وہ طاقت عطا کی، اور اس کے بعد ہضم ہونے کے بعد تم نے پخانے کے ذریعے نکال دیا، یعنی راستہ تم نے بنا دیا۔ تو میرے دوستو بھائیوں، جن کو قبض کا مرض ہوتا ہے یا اسی طریقے سے جن کو قبض ہو جاتی ہے، پخانہ نہیں آتا، تو جو کرب میں، مشکل میں، تکلیف میں مبتلا آتے ہیں ان سے پوچھیں۔ جن کو آسانی سے پخانہ پیشاب آ جاتا ہے ان کی تو محسوس بھی نہیں ہے، تو روٹین جو ہے، لیکن جو بیچارے بیمار ہیں، پیٹ میں درد، تکلیفیں، بار بار درد اٹھ رہے ہیں، بندہ الٹ پھلٹ ہو رہا ہے، تو لہٰذا میرے دوستو بھائیوں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی یہی دعا سکھائی ہے کہ جب بندہ کھانا کھانے کے بعد باتھ روم کی ضرورت ہو اور واش روم میں جائے، بیت الخلاء سے واپس ہے، تو وہاں بھی الحمدللہ کے دعائیں غفرانک ایک روایت میں آتے ہیں، دوسری میں الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی، کہ اللہ تیرا شکر ہے تم نے مجھے مصیبت سے نجات دی۔ تو میرے دوستو بھائی، کتنا اللہ کا انعام ہے۔ اور اس کے بعد اسی کے ساتھ مختصر، کیونکہ ویڈیو زیادہ چھوٹی چھوٹی بنتی ہیں، تو دوسری دعا بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ دودھ پینے کے دعا یہ ہے، اللہم بارک لنا فی وزدنا من، اللہم بارک لنا فی من وزدنا من، یعنی اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور اس میں زیادتی بھی عطا فرما۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین سے دعائیں کی جاتی ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو سب کو اللہ دعاؤں کا موقع بموقع جو دعائیں ان کو توجہ سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔